محترم سامعین کرام و معزز حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورہ توبہ آیت نمبر 36 کی تلاوت کی ہے۔ آیت کی مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا موضوع ہے ماہ محرم کی بدعات و خرافات اور اس کا تاریخی پس منظر۔ محترم سامعین، آج ماہ ذو الحجہ کی 28ویں تاریخ ہے اور 2 یا 3 دن کے بعد ہم لوگ ماہ محرم میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ ماہ محرم اسلامی ہجری سال کا یہ پہلا مہینہ ہے۔ ہر مہینے کی کچھ نہ کچھ خصوصیات اور فضائل ہوتے ہیں، تو شریعت اسلامیہ میں ماہ محرم کے بھی اس کی خصوصیات ہیں، اس کی فضائل ہیں اور اس کی بہت ساری اہمیتیں ہیں۔ اس کی اہمیت کا سب سے پہلا پہلو یہ ہے کہ یہ مہینہ اسلامی ہجری سال کا یہ پہلا مہینہ ہے۔ یہاں سے اسلامی سال کا آغاز ہو جاتا ہے اور پھر ہم اسی کے مطابق پورے سال رمضان، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور مناسک حج کو ہم انجام دیتے ہیں۔ اسی طرح اس ماہ محرم کی اہمیت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ مہینہ حرمت والے مہینے میں سے ایک ہے۔ حرمت والے مہینے 4 ہیں، اس سے پہلے بات آ چکی ہے، 3 لگاتار ہیں اور ایک بیچ میں ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور ایک محرم اور ایک رجب۔ تو انہی میں سے ایک مہینہ ماہ محرم حرمت والا بھی ہے، احترام والا ہے۔ اس مہینے کی اہمیت کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ یہ مہینہ نفلی روزوں کے لحاظ سے سب سے افضل مہینہ ہے ماہ رمضان کے روزوں کے بعد، جیسا کہ مسلم کی حدیث میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ فرض روزوں کے بعد، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ یہ اللہ کا مہینہ محرم کا روزہ ہے۔ اسی طرح اس ماہ محرم کی اہمیت کا چوتھا پہلو یہ ہے کہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ دیکھیں، سارے مہینے اللہ کے ہیں، لیکن خصوصاً اور خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف کر لیا ہے۔ شہر اللہ، یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ خصوصیت ہے اور یہ ایک نسبت ہے کہ اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب کر دی گئی ہے۔ شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو اس کی اہمیت کے 4 پہلو ہیں۔ دیکھیں محترم سامعین، محرم کا معنی ہوتا ہے محترم، مکرم، جس کا ادب کیا جائے، جس کا احترام کیا جائے، جو قابل تعریف ہو، جو قابل تعظیم ہو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا ادب ہو، تو اس کے معنی کے لحاظ کرتے ہوئے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس ماہ محرم کا ادب کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ ہم اس مہینے میں خصوصاً گناہ والا کام نہ کرتے ہیں اور ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن ہوتا ایسا نہیں ہے، اس کے برخلاف ہوتا ہے، اس کے الٹا ہوتا ہے۔ آج ہمارے ماحول میں اور معاشرے میں ماہ محرم کی شروعات ہوتی ہی محرمات کی شروعات بھی ہو جاتی ہے، یعنی بدعات و خرافات کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہم اس مہینے کا ادب کریں، اس کا احترام کریں، اس کی عزت کریں۔ اور اس کی عزت کا مطلب کیا ہے؟ ہم اس مہینے میں گناہ والا کام نہ کریں، کوئی بدعات و خرافات نہ کریں، لیکن ایسا ہوتا نہیں، الٹا ہوتا ہے۔ اس مہینے کی شروعات ہوتی ہی بدعات و خرافات کی بھی شروعات ہو جاتی ہے۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ
اس ماہ محرم کی بدعات و خرافات کیا ہے اور اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے۔ اس مہینے کی سب سے پہلی بدعت یہ ہے کہ ماہ محرم کی شروعات ہوتے ہی ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کرنا، اس کے لیے خوشی کا اظہار کرنا، اس کے لیے مجلسیں منعقد کرنا، محفلیں بٹھانا، یہ ایک بدعت ہے۔ دیکھیں آپ محترم سامعین، آج پوری دنیا میں تقریباً عیسائی کیلنڈر رائج ہے، سب جگہ چل رہا ہے، تقریباً پورے ملک میں سب جگہ۔ اور اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ عیسائی کیلنڈر کی، جس کو عیسوی سن کہتے ہیں ہم لوگ، اس کی شروعات ہوتی ہے جنوری کے مہینے سے۔ تو جب جنوری کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو کفار و مشرکین اور بالخصوص عیسائی لوگ اس میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں۔ لیکن اور اس کا دیکھا دیکھی، اس کی نقالی کرتے ہوئے، اس کے پیچھے چلتے ہوئے کچھ نادان مسلمان بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں، ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں، اس میں شریک ہو جاتے ہیں، جانے یا انجانے طور پر۔ لیکن جو مسلمان میں دیندار طبقہ ہے، کچھ اچھے لوگ ہیں، ذرا اچھے لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، یا ذرا سا کچھ سمجھتے ہیں، وہ یہ کہتے کہ نہیں، ہم اس مہینے میں خوشی نہیں منائیں گے۔ ہم یہ تو کفار و مشرکین ایسا کرتے ہیں نا، عیسائی لوگ ایسا کرتے ہیں، تو ہم اس مہینے میں خوشی نہیں منائیں گے۔ ہم اس مہینے میں ہیپی نیو ایئر نہیں منائیں گے ہم، کیونکہ یہ تو انگریزوں کا ہے، عیسائیوں کا ہے۔ تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کی مخالفت میں، اس کی ضد میں، یعنی کہ کفار و مشرکین کی ضد میں، عیسائی کی ضد میں کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہیپی نیو ایئر منائیں گے ماہ محرم میں، اس لیے کہ یہ ہمارا مہینہ ہے، ہمارا ہجری سال کا تعلق اس سے ہوتا ہے، تو ہم اس میں شروع کریں گے، ہم اس میں منائیں گے، ہم اس میں نہیں منائیں گے چونکہ ہمارا اسلامی سال شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ ماہ محرم سے۔ تو جو لوگ دیندار طبقے کے لوگ ہیں مسلمان میں سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اس میں نہیں منائیں گے، ہم منائیں گے ماہ محرم میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا یہ نیا سال کی شروعات یہیں سے ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں کچھ مسلمان ایسے ہیں جو اس کی ضد میں، اس کی مخالفت میں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا نیا سال ہے، ہم منائیں گے، وہ ان کا نیا سال تھا وہ مناتے تھے۔ تو اب کیا کرتے ہیں؟ اس کی ضد میں لوگ ایسا کرتے ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی غلط ہے۔ بلکہ کہیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی صحابہ کرام کو یا کسی بھی صحابی کو ماہ محرم کے آغاز ہوتے ہی مبارکبادی پیش نہیں کیا ہے۔ جیسا کہ رمضان کے بارے میں آتا ہے نا، رمضان کے بارے میں ہے کہ مبارکباد پیش کیا، رمضان آ گیا، مبارک ہو صحابہ کرام، ایسا ہوتا تھا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی صحابی کو ماہ محرم کے آغاز ہوتے ہی مبارکبادی پیش نہیں کیا۔ تو ایک طرح سے یہ بدعت ہے جو مسلمان کرتے ہیں، چاہے وہ دیندار ہوں یا جو لوگ غیر دیندار ہوں، جو بھی ایسا کرتے ہیں اس کی مخالفت میں، اس کی ضد میں، یہ ایک بدعت ہے اور یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ کفار و مشرکین اور عیسائیوں کی نقالی ہے، اس کی مشابہت ہے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین کی مشابہت کرنے سے منع کر دیا ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کوئی شخص یا جو کوئی قوم کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ تو یہ نقالی، یہ طریقہ کفار و مشرکین کا ہے، ہیپی نیو ایئر منانا، خوشی کا اظہار کرنا اس مہینے کی شروعات ہوتے ہی، یہ طریقہ غیروں کا ہے اور یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ ہے پہلی بدعت جو ایسا کی جاتی ہے، دیندار طبقے کے اندر میں ایسا لوگ کرتے ہیں یا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ماہ محرم کی بدعات و خرافات میں سے ایک بدعت یہ بھی ہے کہ شہادت حسین کے غم میں نوحہ ماتم کرنا، سینہ کوبی کرنا، یہ عمل بھی شیعہ حضرات کا ہے۔ یہ عمل خاص طور سے شیعہ حضرات کا ہے اور یہ شیعہ حضرات ہی ایسا کرتے ہیں۔ لیکن اس کا دیکھا دیکھی، اس کی نقالی کرتے ہوئے کچھ نادان مسلمان بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں اور شامل ہو جاتے ہیں اور وہ بھی ایسا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
اس کے پیچھے بھی ایک تاریخ ہے. اس کی ایجاد کب ہوئی, کس نے کی, اس کی تاریخ ہے. تو سب سے پہلے 10 محرم 352 ہجری میں ایک شخص جس کا نام تھا معز الدولہ احمد بن بویح دیلمی, یہ شخص رافضی تھا. کیا نام تھا اس کا؟ معز الدولہ احمد بن بویح دیلمی. یہ آدمی کیا تھا؟ شیعہ تھا. اسی نے سب سے پہلے اس کو ایجاد کیا, شروع کیا. اور اسی آدمی نے سب سے پہلے 10 محرم الحرام کو یہ حکم دیا کہ شہادت حسین کے غم میں ساری دکانیں بند کر دی جائیں, سارے معاملات کو بند کر دیا جائے, اور شہر اور دیہات کے سارے لوگ ماتمی لباس پہن کر نوحہ ماتم کریں. تو کیا ہوا, جب یہ بادشاہ نے حکم دیا اور یہ آدمی نے حکم دیا کہ ایسا کیا جائے, تو سارے لوگ نکل گئے, ماتمی لباس پہن کر نوحہ ماتم کرنا شروع کر دیے. اور یہاں تک کہ بات تاریخ میں بات آتی ہے کہ یہاں تک کہ عورتیں بھی اپنے بال کھولتے ہوئے, سینہ کوبی کرتے ہوئے, سینہ کو پیٹتے ہوئے اور اپنے چہرے کو کالا کرتے ہوئے نکل گئیں بازاروں میں, سڑکوں میں. یہ شروع ہو گیا, یہیں سے شروع ہو گیا. کب سے؟ 253 ہجری سے یہ چیز, 352 ہجری سے یہ چیز شروع ہو جاتی ہے, 352 ہجری سے. پھر جب آئندہ سال آیا, لیکن کچھ لوگ, جو لوگ اہل جماعت والے تھے, جو اہل سنت والجماعت والے تھے, وہ خاموش رہے. انہوں نے ایسا کام نہیں کیا. جب حکم دیا تو جو سنی حضرات, جو شیعہ حضرات تھے, وہ تو بات مان لیے, کرنا شروع کر دیے. لیکن جو سنی تھے, جو واقعی میں اہل حق والے تھے, اہل سنت والجماعت میں لوگ شامل تھے, وہ خاموش رہے, وہ ایسا کام نہیں کیا. لیکن پھر آئندہ سال پھر یہی کام شیعہ نے کیا, اور اس بار شیعہ کے جو مین آدمی تھا حکم دیا کہ اس بار اب سنی لوگ بھی یہ کام کریں گے. اب تو بڑا مسئلہ ہو گیا. اب سنی لوگ, جو لوگ صحیح عقیدے والے تھے, صحیح ماننے والے, یہاں سنی سے مراد صحیح لوگ ماننے والے, آج کے سنی نہیں, یہاں مراد کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کے لوگ ماننے والے. جو اس وقت جو لوگ صحیح لوگ تھے, صحیح العقیدہ والے لوگ تھے, تو ان لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا کہ ہم تو نہیں مانیں گے, یہ تو غلط چیز ہے, ہم کیسی چیز کو مان لیں ہم. تو اب کیا ہوا, مخالفت میں, چونکہ مخالفت کیا, نہیں مانا, تو اب اہل سنت والجماعت اور شیعوں کے درمیان فساد برپا ہو گیا, فساد ہو گیا, خون ریزیاں ہو گئیں, خون کی ندیاں بہنے لگیں, بہت سارے لوگ مارے گئے اس میں. تو اب یہاں سے کیا ہوا, اس کے بعد یعنی کہ پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا, شیعوں نے یہاں سے یہ کام شروع کر دیا. یہ رسم اب تک یہ جاری ہے ہندوستان میں, جو ہم دیکھ رہے ہیں, اس کی شروعات وہیں سے ہوتی ہے. تو یہ ہے اس کے تاریخ, جو شروع کرنے والے یہ شخص ہے معز الدولہ احمد بن بویح دیلمی رافضی, یہ آدمی تھا. اسی طرح دیکھیں آپ, اور حالانکہ نوحہ ماتم کرنا, غم کرنا, یہ بھی طریقہ شریعت میں ثابت نہیں بلکہ غلط ہے. اللہ کے نبی نے اس سے منع کر دیا. بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ, وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو کیا کرے, اپنے گالوں کو مارے, پیٹے اور اپنی گریبان کو چاک کرے, پھاڑے. تو یہ طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں بلکہ منع کر دیا ہے. بلکہ یہ طریقہ, یہ آواز لگانا جاہلیت والی آواز ہے, یہ طریقہ درست نہیں ہے. اسی طرح دیکھیں آپ, ماہ محرم کی بدعات و خرافات میں سے ایک بدعت کیا ہے؟ تعزیہ داری, تعزیہ بنانا. دیکھیں, تعزیت یہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے, اس کا معنی ہوتا ہے کیا؟ کسی کی وفات پر, کسی کی موت پر اس کے گھر والے کو تسلی دینا, صبر کی تلقین کرنا, ہمت افزائی کرنا, یہ ہے تعزیت کا معنی ہوتا ہے. کسی کو آدمی مر جائے, اس کے گھر جانے کے بعد اس کے تسلی دیا جائے, صبر کی تلقین کیا جائے, یہ ہے تعزیت کا معنی. لیکن ماہ محرم میں تعزیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ماہ محرم میں تعزیت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حسین کی مزار کی نقل اتاری جاتی ہے, لکڑی سے اسے بنائی جاتی, لکڑی وغیرہ سے اسے بنائی جاتی ہے, اس میں خوب اسے سجایا جاتا ہے اور مزین کیا جاتا ہے, پھولوں سے یا کپڑوں سے, جو بھی گنبد وغیرہ اس میں لگا دیا جاتا ہے. دو اس میں مزار ہوتے ہیں, ایک طرف حسن ایک طرف حسین ہوتے ہیں, لکڑی کے مزار چھوٹے چھوٹے اس میں رکھ دیے جاتے ہیں, اور پگڑی ہرے ہرے اس میں
رکھ دیے جاتے ہیں اور چاروں طرف جو ایک گنبد کا ایک طریقہ ہوتا ہے اس میں لگا دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد یہ تعزیہ بنانے کے بعد ایک امام باڑہ پر اسے رکھ دیا جاتا ہے. پھر وہاں رکھنے کے بعد لوگ وہاں پر آتے ہیں, منتیں مانگتے ہیں, نظر و نیاز مانگتے ہیں, اس کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں, وہاں پر پانی انڈیلتے ہیں, وہاں پر سجدے کو سر کو جھکاتے ہیں, سجدے کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں وہاں انجام دی جاتی ہے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے بچوں کو, یا بچے ہوں یا بڑے ہوں, ملنگ بناتے ہیں. ملنگ مطلب یہ ہے کہ جھنجھنا جو ہوتا ہے, جھنجھنا یہاں خاص لباس ہوتا ہے, خاص لباس پہن کر امام حسین کے نام پر ننگے پیر چلتے ہیں. اور وہ تقریباً سمجھ لیجیے کہ بہار میں تو کہیں اور ہوتا ہے, 7 محرم سے لے کر 10 تک وہ لوگ ایسا کرتے ہیں. تقریباً 3-4 دن وہ لوگ باندھ کر اور اسی میں رہتے ہیں, ننگے پیر دوڑتے ہیں. وہ لوگ ملنگے بناتے ہیں اسی کے نام سے. دیکھیں آپ, تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی شیعہ حضرات کا کام ہے. اور کچھ جہالت کے طور پر مسلمان بھی اس میں شامل اور شریک ہو چکے ہیں. اس کے پیچھے بھی تاریخ ہے. اس کی ایجاد کب ہوئی؟ تو اس کی ایجاد سب سے پہلے مصر میں ایک 341 ہجری میں مصر میں ایک شخص تھا, اور وہ شیعہ تھا. ایک شیعہ نوجوان جس کا نام تھا مختار عبید ثقفی. کیا نام تھا اس کا؟ مختار عبید ثقفی. 341 ہجری میں اس نے اس کی شروعات کی. کیسے کی؟ وہ اس طرح کی, اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ ہمارے اندر حضرت علی اور فاطمہ کی روح آ گئی ہے. روح فاطمہ کی روح, علی کی روح میرے اندر آ چکی ہے. تو اب اس زمانے کا جو بادشاہ تھا مصر کا, کیا نام تھا اس کا؟ معز باللہ. یہ بھی شیعہ تھا, فاطمی شیعہ تھا. تو اب کیا کیا؟ اس نے پرموٹ کیا. یہ بادشاہ نے, جو مصر کا بادشاہ تھا معز باللہ, اس کو آگے بڑھایا, اس کو خوب پھیلایا اور آواز دیا. یہ آگے بڑھ گیا. یہ چیز تعزیہ داری بنانا, یہ چیز یہاں سے شروع ہو گیا. اور پھر اسی سال یعنی کہ 341 ہجری میں یہ شخص مختار عبید ثقفی نے کیا کیا؟ کہیں سے ایک فرضی بناوٹی کرسی لے کر چلایا, کرسی لے کر آ گیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کے نام سے. یہ کرسی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, فرضی بناوٹی اپنی طرف سے. کیا سب کو کہا لوگوں سے کہ دیکھو اے لوگوں, یہ کرسی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. تو اب وہ شخص اس کو کرسی کو لانے کے بعد خوب سجایا, سنوار دیا. جیسے آج ہم کرتے ہیں نا, یہ تعزیہ کے نام پہ 4 اس کے کونے ہوتے ہیں, تو وہ اس زمانے کے لحاظ سے کرسی لے کر آیا اور کرسی کو بڑا سجا دیا, سنوار دیا. اس میں گنبد لگا دیا, اس میں مزار 2 بنا دیا, اس میں پگڑی رکھ دیا, اس طرح کیا. تو اب کیا کیا؟ معز باللہ جو فاطمی شیعہ بادشاہ تھا, خلیفہ تھا, اس کو سرکاری سطح پر عام کر دیا, حکم دیا کہ ایسا کیا جائے. اب یہاں سے تعزیہ بنایا جائے, اور تعزیہ بنانے کے بعد اس کے سامنے ملنگ کیا جائے, نظر و نیاز مانگا جائے, منتیں مانگی جائیں, چڑھایا جائے, یہ سب کام کیا جائے. تو یہیں سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا. تو اس کے موجد کون ہے؟ مختار عبید ثقفی, جو مصر سے یہ شروع ہوتی ہے تعزیہ داری کا سلسلہ. تو یہ بھی ایک بدعت خرافات ہے, بلکہ اس کا تعلق شیعہ حضرات سے ہے. لیکن ہم لوگ نام نہاد مسلمان کچھ سمجھتے نہیں ہیں اور تاریخ سے واقف نہیں ہیں. ہم لوگ بھی اس کے غلط فہمی میں یا انجانے طور پر اس میں شریک اور شامل ہو جاتے ہیں, اور امام حسین کی محبت میں ایسا کرنا شروع کر دیتے ہیں. چلو کیا مسئلہ ہے, ایک تو محبت کا اظہار ہی تو ہم کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں ہم, لیکن یہ ایک صریح گمراہی ہے اور بدعت, یہ خرافات ہے. یہ اسی طرح دیکھیں, ماہ محرم کی بدعات و خرافات میں سے ایک بدعت کیا ہے, بلکہ سمجھیے کہ بدعت کیا, بلکہ بہت بڑے جرم کہہ لیجیے آپ, بہت بھیانک عمل کہہ لیجیے آپ. کیا ہے؟ صحابہ کرام پر تبرہ بازیاں کرنا, صحابہ کرام پر لعن طعن کرنا, گالیاں دینا, سب و شتم کرنا. بالخصوص حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خصوصاً سب و شتم لعن طعن کیا جاتا ہے, لعن طعن کیا جاتا ہے. اور اس کے پیچھے بھی شیعہ حضرات کا ہاتھ ہے, اس کے پیچھے بھی دیکھ لیں آپ. تو سب سے پہلے اس کی شروعات کس نے کی؟ سب سے پہلے وہی آدمی معز الدولہ احمد بن بویہ دیلمی رافضی نے 251 ہجری میں اس کی شروعات کی لعن طعن کرنے کا.
251 ہجری میں اس کی شروعات، بلکہ 351 ہجری میں، 200 نہیں، 351 ہجری میں اس کی شروعات ہوتی ہے لعن طعن کرنے کا، اور باضابطے طور سے اس کے حکم سے، باقاعدہ طور سے کیا ہوا، اس کے حکم سے بغداد کی ساری مساجد میں اور ساری مسجدوں کے دروازے پر یہ عربی عبارت لکھ دیا گیا۔ کیا لکھا گیا؟ دیکھیں آپ، ذرا سنیں آپ، عربی عبارت لعن طعن کیا الفاظ تھے، کیا تھے؟ لعن اللہ، نعوذ باللہ بولتے چلے جائیں گے، لعن اللہ معاویہ بن ابی سفیان، کہ لعنت ہو، نعوذ باللہ، ابو سفیان، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ عربی عبارت لکھا دیا۔ کس نے؟ یہ آدمی نے۔ کون آدمی؟ معز الدولہ احمد بن مویح دیلمی نے۔ کب؟ 351 ہجری میں، کہ لعنت ہو معاویہ بن ابی سفیان پر، اور ولعنا غضب فاطمہ فداکا، اور لعنت ہو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر جس نے فاطمہ سے فدق کو چھین لیا، ومن اخرج العباس من الشورى یعنون عمر، اور لعنت ہو عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر، نعوذ باللہ، جس نے عباس کو شورا سے نکال دیا، ومن نفع ابا ذر یعنون عثمان، اور لعنت ہو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر جس نے ابو ذر کو جلا وطن کر دیا، شہر بدر کر دیا، نکال دیا، ومن منع دفن الحسن عند جدہ یعنون مروان ابن حکم، کے اور مروان بن حکم پر لعنت ہو جس نے حسن کو اپنے دادا کے پاس دفن ہونے سے منع کر دیا۔ دیکھیں بالخصوص ان پر لعنت کی جاتی ہے، اور یہ الفاظ لکھ دیے گئے تھے ان کے خلاف، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، ابو بکر، عمر، عثمان اور مروان بن حکم کے تعلق سے یہ الفاظ لکھ دیے گئے ہیں۔ کتنی بری بات ہے، دیکھیں آپ کہ کسی بھی، یہاں تو بات آتی کسی بھی صحابی، یہاں تو بڑے بڑے صحابی ہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں، یہ اللہ کے نبی کے بعد درجہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن دیکھیں اس کے بھی نہیں چھوڑا۔ تو لعن طعن یہ تو بلکہ سمجھیے بہت بڑی یہ گمراہی ہے، اور ایمان سے نکل جانے کا یہ ایک ذریعہ ہے۔ یہ ہم صحابی کو لعن طعن کریں، کتنی بڑی گمراہی ہے، یہ بہت بڑی ضلالت ہے یہ۔ تو یہ لوگ کون کرتے ہیں؟ شیعہ حضرات لوگ ایسا کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہلکا اثر اس میں کس میں آیا ہے، کچھ ہمارے بھائی میں آ چکا ہے، اس کا ہلکا اثر کچھ ہمارے میں بھی آ گیا ہے۔ کچھ لوگ ایسے نام نہاد مسلمان ہیں جو دین سے دور ہیں، نادان لوگ، وہ بھی اس کا دیکھا دیکھی ایسا کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہلکا اثر آیا ہے۔ اسی طرح دیکھیں آپ، ماہ محرم کی بدعات و خرافات میں سے ایک بدعت کیا ہے؟ حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ پر سب و شتم کا مسئلہ، یہ بھی مسئلہ ایک ہے۔ دیکھیں آپ، ماہ محرم کی شروعات ہوتے ہی ایک بہت بڑی بدعت یہ بھی شروع ہو جاتی ہے کہ حضرت یزید پر لعن طعن شروع ہوتا ہے۔ لعن طعن، ایسے تھے ویسے تھے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے نعوذ باللہ کہ حضرت یزید بھی نمازی تھے، نافرمان تھے، شرابی تھے، کبابی تھے، فاجر تھے، فاسق تھے، سب چیز شروع ہو جاتی ہے، یہ ساری باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسے محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، یہ بھی شروع ہو جاتا ہے کام۔ کیوں ایسا کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہی کے دور خلافت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، تو انہوں نے منع کیوں نہیں کیا، کیوں نہیں روکا؟ اس کا مطلب یہ ہوا یہ بھی اس میں شریک تھے، نہ منع کیا نہ روکا، کچھ بھی نہیں کیا ان لوگوں نے، ان حضرت نے، یزید نے۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ آدمی صحیح نہیں ہے، یہ فاجر ہے، فاسق ہے، شرابی ہے، کبابی، نہ جانے کتنی باتیں ان کے تعلق سے بولی جاتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ آئیے ذرا ہم یہاں پر ٹھہر کر حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے چند باتیں ہم پیش کر دیتے ہیں، تاکہ یزید رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے موقف کیا ہے آپ کے سامنے وہ آ جائے، صحیح موقف کیا ہونا چاہیے ان کے تعلق سے، یہ بات آپ کے سامنے آ جانا چاہیے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب وفیات الاعیان کے اندر بیان فرماتے ہیں کیا؟ دیکھیں، ما صح قتلہ للحسین رضی اللہ تعالی عنہ ولا امرہ ولا رضاہ، یعنی کہ کہتے ہیں کہ حضرت یزید کا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنا، یا اسے حکم دینا، یا اس میں راضی رہنا، یہ تینوں بات صحیح نہیں ہے۔ جو مشہور ہو گئی نا، قتل کیے ہوں گے یا حکم دیے ہوں گے یا راضی ہو گئے، کم از کم راضی ہو گیا، وہ قتل ہوا وہ راضی تھے، اس کا مطلب منع نہیں کیا تو راضی تھے، تو یہ تینوں چیز صحیح نہیں۔ تینوں باتیں جو مشہور ہیں، قتل کرنا یا حکم دینا یا راضی ہو جانا، اس پر چلو
حسین قتل ہو گئے تو ہم راضی ہیں. یہ تینوں چیز صحیح نہیں. کون بولتے ہیں یہ؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ. اب کیا آگے بولتے ہیں؟ بِذَلِكَ وَمَهْمَا لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ عِنْدَهُ ذَلِكَ عَنْهُ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَظُنَّ ذَلِكَ فَإِنَّ إِسَاءَةَ الظَّنِّ أَيْضًا بِالْمُسْلِمِ حَرَامٌ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. کیا یہ کہتے ہیں تو جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ ان کے بارے میں یہ تینوں چیز صحیح نہیں ہیں تو اب بدگمانی کرنا ان کے تعلق سے بہت بڑا جرم حرام ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر میں بدگمانی کرنے سے منع کر دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا. اے ایمان والو تم بدگمانی سے بہت زیادہ بچو کیونکہ بدگمانیاں کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے. تو ہم بدگمانی کیوں کریں گے ہم جب یہ بات ثابت ہی نہیں ان کے تعلق سے نہ قتل کیا نہ حکم دیا نہ اس پر راضی رہیں تو ہم کیوں مان لیں ہم کہ وہ ایسا ہو سکتے ہوں گے. یہ بدگمانی ہے نا کہ جو چیز ثابت نہ ہو کسی کے تعلق سے آپ دل میں یہ گمان کر لیں آدمی غلط ہوگا. یہ بدگمانی ہے. یہ بدگمانی ہے اور یہ بدگمانی کرنا بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے. ایک بات تو ثابت کیا ہوا؟ یہ اس میں نہ حکم دیا اس میں ان کا ہاتھ نہیں تھا یہ شریک نہیں تھا. یہ اب رہا مسئلہ. ایک مسئلہ اور بھی ہے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں ان کے تعلق سے رحمۃ اللہ علیہ کہیں یا نہ کہیں ان کے تعلق سے یزید بس آگے بولیں کیا بولیں نہیں بولیں ہم کچھ کیا بولیں کچھ ملائیں یا نہ ملائیں یزید رحمۃ اللہ علیہ بولیں یا نہ بولیں تو بولنا ہے مستحب ہے. دلیل دیکھیں آپ کیا دے رہے ہیں. امام غزالی بیان فرماتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وَأَمَّا التَّرَحُّمُ رہی بات رحمۃ اللہ علیہ کہنے کی جائز ہے بلکہ جائز ہی نہیں بلکہ مستحب ہے کہنا چاہیے. صرف جائز ہی نہیں بلکہ مستحب ہے بلکہ مستحب ہے کہنا چاہیے آپ کو. جہاں بھی لفظ آئے یزید کا تو ادب سے نام لیجیے آپ یزید رحمۃ اللہ علیہ. صرف یزید بول کے نکل جائیں یہ سوچیں یزید ایسا تھا ویسا تھا فاجر تھا فاسق تھا نہیں بلکہ کیا ہے کیا کہہ رہے ہیں شیخ فجائز بل مستحب بلکہ جائز ہی نہیں بلکہ مستحب ہے. اچھی چیز ہے مستحسن ہے. آپ یہ کہیں آپ کیوں کہیں گے آپ؟ اس لیے کہیں کہ یہ داخل ہیں ہمارے اس قول کے اندر میں جو ہم نمازوں میں یہ دعا کرتے ہیں نا یا عام دعاؤں میں اللہم اغفر وللمؤمنین والمؤمنات ہم دعا کرتے ہیں نا عام طور سے دعا کرتے ہیں اللہ مومن کو بخشے دے مومنہ عورتوں کو بخشے دے معاف کر دے. تو یہ بھی مومن تھے نا یہ بھی تو مومن تھے نا تو یہ بھی اس میں داخل ہیں مومن میں داخل ہیں تو ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. تو جس کے لیے دعا کریں ہم اس کے لیے رحمۃ اللہ علیہ نہیں بول سکتے ہیں کیا؟ ہم بالکل بولنا ہے مستحب ہے بولنا چاہیے. جو آدمی جو شخص جو شخصیت اس میں داخل ہو اور اس کا جرم بھی نہ ہو اور اس کے جانے کے بعد صرف یزید کا نام لیں اور کچھ اور سمجھیں ہم رحمۃ اللہ علیہ بولیں یا نہ بولیں نہیں بلکہ جائز بلکہ مستحب ہے ایسا بولنا چاہیے. اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں. ایک بات دو بات ہو گئی ان کے تعلق سے. تیسری بات یہ کہ یزید رحمۃ اللہ علیہ ان کی بڑی شرف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تابعی ہیں. یہ یزید رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ یہ تابعی ہیں. یہ صحابی کے بیٹے ہیں. کس کے بیٹے ہیں؟ یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. کتنے بڑا مقام. تابعی ہیں. صحابی کا چونکہ یہ نبی کو دیکھے نہیں تھے صحابی کے بیٹے ہیں نا تو تابعی کہلائیں گے. یہ تابعی ہیں اور دونوں کی یعنی کہ باپ بیٹے دونوں کی یعنی کہ یزید اور معاویہ دونوں کی فضیلت بخاری کی حدیث سے ثابت ہے. کتنی بڑی بات ہے. دونوں کی یزید رحمۃ اللہ علیہ کی بھی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی فضیلت بخاری کی حدیث سے ثابت ہے. ذرا سن لیجیے آخری بات. بخاری کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا کہ سب سے پہلا لشکر جو سمندر میں جہاد کرے گا غزوہ کرے گا اس پر جنت واجب ہو گئی اور واجب ہو گئی. یہ حدیث اور بھی حدیث اسی میں ہے. کیا؟ وَأَوَّلُ جَيْشٍ مِّنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ مَغْفُورٌ لَهُمْ اور سب سے پہلی جماعت سب سے پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا مغفور لہم اللہ نے اسے معاف کر دیا اسے بخش دے دیا. اب یہ حدیث بخاری کی ہے. اب اس حدیث کو لانے کے بعد اس کی شرح کرنے والے کون ہیں؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح کرتے ہیں. کیا شرح کرتے ہیں؟ ذرا شرح سنیے آپ. فی حاضل حدیث منقبۃ
لمعاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث پاک میں منقبت فضیلت بیان کی گئی ہے، کس کی؟ لمعاویہ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کیوں؟ لأنہ من غزا البحر، اس لیے کہ انہوں نے سمندری جنگ کیا۔ سمندری جنگ کب کیا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ 28 ہجری میں جنگ کیا، تو فضیلت ثابت ہے یہاں پر۔ اسی طرح ومنقبۃ لولدہ یزید، اور اس حدیث پاک میں منقبت فضیلت بیان کی گئی ہے، کس کی؟ ان کے بیٹا، ان کے لڑکے یزید کے تعلق سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأنہ اول من غزا مدینہ قیصر، اس لیے کہ انہوں نے قسطنطنیہ کے شہر پر حملہ کیا، تو حدیث میں موجود ہے۔ اور یہ حملہ کب کیا؟ یزید نے 53 ہجری میں، 53 ہجری میں حملہ کیا۔ کس نے؟ یزید رحمۃ اللہ علیہ نے قسطنطنیہ پر۔ تو اب حدیث ذرا دیکھیں آپ، حدیث میں کیا ہے کہ جس نے جو سمندری جنگ کرے گا پہلے وہ اس پر جنت واجب ہو گئی، تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایسے ثابت تو ہے ہی، اور بھی فضیلت ثابت ہو گئی حدیث سے۔ دوسری بات کیا ہے، جو سب سے پہلا لشکر جو حملہ کرے گا قسطنطنیہ پر، اللہ اسے معاف کر دیا، اسے بخش دیا۔ تو اب تاریخ میں ثابت ہے یہ بات، سب سے پہلا حملہ کرنے والے جو جماعت تھی اس کے کمانڈر کون تھے، مین کون تھے؟ یزید رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اب یہ بخشائے ہیں، مغفور لہم، یہ بخاری کی حدیث سے ثابت ہے۔ خود اس کی شرح کرنے والے کون ہیں؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ۔ تو مغفور لہم بخشائے ہیں۔ اب ان کے تعلق سے یہ بولنا، ایسا بولنا، ویسا بولنا، ایسے تھے ویسے تھے، کچھ بھی نہیں۔ اب دیکھیے ایک مثال میں دیتا ہوں، آخری بات، صحابہ کرام سے غلطی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ صحابہ بھی انسان تھے، ان سے غلطی ہوئی، لیکن جب اللہ نے بول دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، بس سب ختم، اب ساری آپ کی بکواس ختم۔ جب اللہ اس سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اب جو بھی کرتے ہیں وہ کچھ ہم نہیں بول سکتے ہیں۔ ہم غلطی ان سے بھی ہوئی، لیکن اللہ نے آپ کا سند دے دیا ہے، سرٹیفکیٹ دے دیا ہے صحابہ کرام کی تعلق سے، بس رضی اللہ عنہ ہو چکے ہیں، اب نہیں بولیں گے یہاں سے ہم۔ غلطی جو ہوئی سو ہوئی، اللہ سمجھے گا، اب اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ وہی بات یہاں بھی کہی جا رہی ہے یزید کے بارے میں، مغفور لہم، وہ بخشائے ہیں۔ اب جو بھی مسئلہ ہو ان کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں بول سکتے ہیں۔ ایک ہے تعریف اور ایک ہے تاریخ۔ تاریخ کو چھوڑ دیے، اللہ کی تعریف کو ہم کو دیکھنا، اللہ کی تعریف کیا ہے، اللہ نے کیا کہا ہے نبی کے ذریعے سے، ہمیں وہ دیکھنا ہے۔ تو یہ پتہ چلا یہ ساری چیزیں جو آج کہی جاتی ہیں، ہمارے محرم کی شروعات ہوتی یا کی جاتی ہیں، ساری چیزیں بدعت و خرافات میں شامل ہیں، اور بالخصوص یہ دو چیز صحابہ کرام کے تعلق سے تانا زنی کرنا، لان تان کرنا، یا یزید کے تعلق سے سب و شتم کرنا، یہ دو کام بڑے مجرمانہ ہیں اور بڑے خراب ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔